آگے اس رکوع میں ایک اور حکم جاری ہو رہا ہے، اس کو یاد کر لیں کہ کسی لڑکی سے نکاح کیا ہے، ان کو چھوا بھی نہیں ہے، اس کا حق مہر بھی ابھی مقرر نہیں کیا، چھونے کے بغیر ہی حق مہر مقرر کرنے کے بغیر ہی اس کو طلاق دے دی، تو اللہ فرماتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ دو۔ امیر بھی بندہ کچھ نہ کچھ دے، غریب بھی کچھ نہ کچھ دے کر فارغ کرو، بے شک تم نے حق مہر بھی نہیں باندھا، ان کو چھوا بھی نہیں ہے، پھر بھی کچھ دو۔ یہ محسن اچھے لوگوں پر یہ فرض ہے، اچھے لوگوں کا وتیرہ، اچھے لوگوں کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے نہ چھوا ہو ان کو، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر نہ مقرر کیا ہو، ومتعوہن، ان کو فائدہ دو، علی الموسع، امیر آدمی پر، وسعت والے پر، قدرہ، اس کے وسعت کے مطابق، اس کے اندازے کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق ہے، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر، قدرہ، اس کی طاقت کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ فائدہ دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً، یہ فرض ہے، علی المحسنین، اچھے لوگوں پر، نیکی کرنے والوں پر۔ اور دوسری بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اگر تم نے طلاق دی ہے، چھوا تم نے ان کو اب بھی نہیں ہے، لیکن تم نے حق مہر مقرر کر دیا تھا 40,000 50، جتنا مثلاً 50,000 مقرر کیا تھا، تو پھر کیا ہے، مقرر کیا تھا تو تم نے چھونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا، تو ان کو آدھا دینا ہے، یعنی 50 سے 25,000 تم اس لڑکی کو، اس بیوی کو دو گے طلاق کے وقت۔ مگر یہ اگر وہ مثلاً وہ خود معاف کر دیں بھی عورتیں کہ ہم نہیں لیتی، کوئی بات نہیں، تم نے کون سا ہم کو چھوا ہے، ہم نہیں لیتی، یا وہ خامد خود کہہ دے کہ کوئی بات نہیں، 25 نہیں تم 50 ہی لے لو، میں تم کو سب معاف کرتا ہوں، تو یہ سارا یعنی یہ طریقہ کار یہ جائز ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم طلاق دو ان کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم نے چھوا ہو ان کو، کہ تم چھونے سے پہلے، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تحقیق یقیناً تم نے فرض کر لیا ہو ان کے لیے حق مہر، فنصف ما فرضتم، پھر نصف دینا ہے جو تم نے فرض کیا تھا، جو تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا ہے، آدھا، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا وہ بندہ خامد معاف کر دے، الذی بیدہ، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، جس کے ہاتھ میں نکاح کا کنٹرول ہے، گرہ ہے، وہ اس کو خود معاف کر دے، کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، 25 نہیں تم 50 ہی لے لو، میں تم کو طلاق میں نے دینی ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم اس گاؤں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس شہر سے جا رہے ہیں، اور یا یہ بہت بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکا پڑھ چکا ہے، کافی پڑھ لیا، لڑکی نے نہیں پڑھا، تو لڑکا کہتا ہے کہ میں نے کوئی امیر ترین لڑکی سے یا پڑھے لکھے شادی کرنی ہے، تجھ کو میں طلاق دیتا ہوں، طلاق کی صورت میں وہ اس کو 25,000 دے یا 50,000 دے، اس کی مرضی، اتنا حق مہر باندھا ہے، آدھا تو دینا فرض ہے، باقی آدھا بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تمہارا معاف کرنا ہی اقرب، زیادہ بہتر ہے، زیادہ قریب ہے تقوی کے لیے، معاف کرنا ہی متقی بندے کی نشانی ہے، تقوی والے بندے کے لیے یہی بہتر ہے کہ سب کچھ معاف کر دے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولا کرو فضل آپس میں پرانی جو دوستیاں ہیں، فضل و فضیلت ہے، آپس میں رشتہ داریاں تھیں یا آپس میں تعلقات تھے، ان کو نہ بھولا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، ہمیشگی کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص کر درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی، سب سے بہتر موقف یہی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار بن کر۔ فإن خفتم، پھر اگر تمہیں ڈر ہے، یعنی ڈر کے موقع پر کیا کرنا ہے، جنگ کا خطرہ ہے یا کوئی بھی خطرہ ہے، فرجالن، پیدل ہی پڑھ لو، اور رکبانا، یا سواری پر پڑھ لو، پڑھنی ضرور ہے۔ فإذا امنتم، بس جب تم امن میں ہو، جب امن کی حالت میں ہے، فاذکروا اللہ، اللہ کو خوب یاد کرو، یعنی نمازیں پڑھو، کما علمکم، جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں یا فوت کر دیے جائیں، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ کیا حکم ہے، وصیۃ لازواجہم، وہ وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لیے۔ بندہ مرنے والا ہے، اپنے والدین سے کہے کہ میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں اپنی بیوی کے لیے کہ میری بیوی کو اس گھر سے نہیں نکالنا، کم از کم 1 سال تو نہیں نکالنا، بندہ مرتے ہوئے وصیت کر دے اپنے والدین کو کہ میری بیوی کو نہیں نکالنا۔
متاعن کے بیویاں فائدہ اٹھا لیں الحول 1 سال تک غیر اخراج بغیر نکالے ہوئے، یعنی 4 مہینے 10 دن تو وہ عدت گزاریں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1 سال وہ جس گھر میں وہ اس کا خامد فوت ہوا ہے اس گھر میں وہ 1 سال رہے گی۔ اس کے بعد وہ بے شک اپنے والدین کے پاس چلی جائے، اگر اس کے بچے ہیں تو وہ ادھر ہی رہ جائے اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خامد کا حصہ جو اس کو 8واں حصہ یا 4تھا حصہ آتا ہے وہاں لے کر رہتی رہے، اس کی مرضی ہے۔ 1 سال تک یعنی خامد کے والدین اس عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکل جائیں، خود چلی جائیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا خامد فوت ہو چکا ہے، بچے میرے نہیں ہیں اور اب میں نے یہاں کیا کرنا ہے، تو وہ عورت اپنے والدین کے پاس جا سکتی ہے، لیکن لڑکے کے والدین کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو دھکے مار کر نکال دیں، لڑکی خود جا سکتی ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد۔ 4 مہینے 10 دن کے اندر بھی اگر عدت ہے تو پھر بھی کوئی مشکل ہے یا کوئی فوتگی کا معاملہ ہے تو جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس گھر میں رہے۔ فوتگی ہو یا کوئی ایسا معاملہ بن جائے، بیماری ہے تو وہ یہاں پردے کا انتظام نہیں ہے، یہاں خوراک کا انتظام نہیں ہے، والدین کے پاس وہ رہ سکتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ اسی گھر میں رہے جس گھر میں اس کا خامد فوت ہوا ہے۔ اگر وہ خود نکل جائیں فلا جناح علیکم، بس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا، اس چیز کے بارے میں جو وہ کر لیں اپنی جانوں میں اچھے طریقے کے ساتھ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی حکمت والا، اللہ تعالیٰ سارے احکامات جاری کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ ان کو مانو، کیونکہ میں حکمت والا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ کیوں جاری کیے ہیں، میں نے یہ کیوں احکامات دیے ہیں، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو تم کو نقصان ہوگا۔ میں کیونکہ حکیم ہوں، حکمت والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو احکامات جاری کیے ہیں اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے، اس میں ہمیشہ انسانوں کی بہتری ہے، جس کے لیے اس نے قانون بنائے ہیں اس کے لیے ہمیشہ بہتری ہوگی، اس کا فائدہ بڑا ہوگا، وہ حکمت والا ہے۔ حکمت ہوتا ہے دانائی، سمجھداری کہ یہ قانون کیوں بنائے گئے ہیں۔ وللمطلقات، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی متاع فائدہ ہے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، ان کو فائدہ دو اچھے طریقے کے ساتھ۔ حقاً، یہ حق ہے، فرض ہے، المتقین، متقی لوگوں پر۔ کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ یبین اللہ لکم آیاتی، تمہارے لیے بیان کرتا ہے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔